ضمیر عالم انسانیت خبر ہے تجھے، شرار و شعلہ کی زد میں ہے وادی کشمیر. تجھے خبر ہے کہ جنت نشاں یہ وادی لہو لہو ہوئی جاتی ہے دست قاتل سے. تڑپتی انسانیت، سرکٹی لاشیں، چھلنی سینے، بے نور آنکھیں اور تڑپتی ممتائیں، یہ ہے دنیا کی جنت کہلانے والی وادی کشمیر کی گزشتہ 70 برسوں کی دردناک کہانی کہ آزادی کی اس تحریک میں بھارتی سفاکیت سے روزانہ درجنوں جوان لاشیں اٹھ رہے ہیں. غاصب بھارتی افواج کی بربریت سے لاکھوں کشمیری جام شہادت نوش کر چکے، مگر ٹارچر سلوں اور عقوبت خانوں میں بہیمانہ تشدد کے باوجود کشمیر کی رگ رگ میں جذبہ حریت ٹھاٹھے مار رہا ہے. آزادی کے یہ متوالے 70 برسوں سے حق اور انصاف کے منتظر ہیں اور یہ 70 سالوں سے عالمی ضمیر پر دستک دے رہے ہیں. لیکن عالمی انصاف اور انسانی حقوق کی علمبردار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل حق خود ارادیت کی منظور کردہ قرارداد کے باوجود آج تک رائے شماری کا وعدہ ایفا نہ کر پائی. مگر دوسری طرف اسکاٹ لینڈ، ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان کو خود مختاری دے دی گئی. دنیا کے اس دور معیار اور بھارتی جبر و استبداد کے خلاف کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گزشتہ 26 برسوں سے پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. آج پاکستانی قوم نے بھی اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زنجیریں بھی بنائیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے لندن میں منعقدہ کشمیر کانفرنس میں کشمیریوں سے نہ صرف اظہار یکجہتی کیا بلکہ بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا پر عیاں کر دیا. صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور مسلح افواج کی طرف سے بھی کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا. پاکستان کشمیری عوام کی ہر سطح پر اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور اب امور کشمیر پر باقاعدہ وزارت بھی تخلیق کی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس وزارت کا رول ماضی کی کشمیر کمیٹی سے مختلف ہوگا جس نے 6 سالوں میں صرف 7 میٹنگز کی، یا پھر اس وزارت کا کام بھی فنڈز کی بندر بانٹ تک ہی محدود رہے گا؟ نیوز آئی کے لیے ظہور اوان، ڈان نیوز، اسلام آباد. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی. میں ہوں مہر بخاری. آپ نے یہ رپورٹ دیکھی. انڈاؤٹڈلی کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں جو مظاہرے آج ہوئے ہیں اس سے اس تحریک کشمیر کو نئی جہت بھی ملی ہے اور ایک اویئرنیس کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے، بیداری کے حوالے سے بارہا ہمیشہ ایک قدم آگے ضرور ہوتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی، کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں غفلت ضرور برتی گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں کشمیر کوز کے حوالے سے. کہاں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اور ابھی ہم نے ہاؤس آف کامنز میں جس طرح دیکھا، شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ لیڈ ڈیلیگیشن جو تھی، فورن ڈیلیگیشن، اس میں اپوزیشن کے نمائندگان بھی موجود تھے، بڑے متحرک تھے. یعنی کہ اس ملک میں ایز آف رائٹ ناؤ تمام تر قیادت جو ہے وہ اپنی تمام تر سیاسی ساری پرابلمز کو یا ساری دوریوں کو ہٹا کے رکھ کے، دور رکھ کے ایک پیج پہ مسئلہ کشمیر کے لیے ہم یہ سیاست کے حوالے سے، بڑے ایشوز کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے یہ یکجہتی یا ایک پیج بڑے ایشوز کے اوپر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بیکاز ایز وی اسپیک بدقسمتی سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی بیماری کے حوالے سے اپڈیٹس تو آ رہی ہیں، باتیں بہت کی بھی جا رہی ہیں. ڈیل اور ڈھیل لگتا ہے کہ حکومتی صفوں کے حساب پہ ہی سوار ہو گیا ہے، مگر یہ سیاست کو بھی معمار کر رہی ہے. یہ بات کس حد تک کر رہی ہے اور انٹو واٹ اینڈ، اس کے اوپر بھی آج گفت و شنید کریں گے. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب موجود، ہمارے ساتھ ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی دیں گی، سابق وزیر خارجہ رہ چکی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. ہمایوں اختر صاحب تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. once again to news ہے. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. رانا تنویر صاحب آپ سے آغاز کریں گے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پچھلے 2 سال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ کابل کے اندر بھی کشمیر کوز اس موومنٹ کے حوالے سے آگہی، بیداری، شعور، لوگوں کا نکلنا ایک قسم کا زور پکڑتا چلا جا رہا ہے. اور اب اس سال بھی یہی محسوس ہوا ہے، مگر
آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اگر پچھلے 10 سال کا جائزہ لیا جائے، پیپلز پارٹی کے ٹائم کا بھی، آپ کے ٹینیور کا بھی، ہماری پیش رفت سے، کشمیر کوز کے حوالے سے، ہمارے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں ہمارا بڑا آج کا دن کشمیر کے ساتھ جو یکجہتی بازار یکجہتی کے لیے آج ہم نے منایا، بلکہ ساری دنیا نے منایا. یہ کشمیر ایک مسئلہ ایسا ہے جو پاکستان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان کی شاہ رہ گیا کشمیر، اور جس طرح پچھلے 70 سال سے اس کو پاکستان لے کے چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس پہ کام کرنا چاہیے. جو بھی ہوا ہے، چاہے یو این کی ریزولوشن تھی اس پہ عمل درآمد کی بات کریں، یا لیکن 90s میں آپ کو پتہ یاد ہوگا کہ کافی ہم مسئلے انڈیا کے ساتھ حل کرنے کے قریب تھے جب واجپئی لاہور چل کے آئے، اور انہوں نے کشمیر کا مسئلہ قلعہ لاہور میں جب ان کا تھا ڈنر تو اس پہ انہوں نے بات کی کہ یہ ایک مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑی ایک اچیومنٹ تھی کشمیر ایشو پہ. لیکن آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت شد و مات سے یہ منایا گیا ہے ساری دنیا میں، پاکستان میں، اور ساتھ افغانستان کی بھی آپ بات کی، تو اس میں بہرحال جو تیزی لوکل لیول پہ کشمیر کے لوگوں کے عوام کی جو حریت کے لیے ان کا جو جذبہ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑا ہے. اور جو جتنا سپریشن ہوا ہے 2-3 مودی کے آنے کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں اس کا زیادہ آپ جس طرح بربریت ہے، جس طرح ظلم ہوئے ہیں، اس کا یہ ریئیکشن ہے جو ساری دنیا اس کو لے کے چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ اگریسولی پاکستان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح ہم اتنی زیادہ افیکٹولی اس کو لے کے نہیں اس کاز کو لے کے چل سکے یا منوا سکے، کمیونٹی کی بے حسی ہے. بہت دفعہ انٹرویوز کر ہم نے کوشش کی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کہاں ہم سے کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے بہترین طور پہ فرمایا ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. وی ہیو بین of course dedicated to this cause. We've stood by the Kashmiris all this time and to date and will continue to do so. مگر اگر آپ اجازت دیں، ہنا ربانی کھر صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وزیر خارجہ کی حیثیت سے آپ پوری دنیا میں پھری ہیں، لوگوں سے ملی ہیں، آپ نے اس حوالے سے گفت و شنید کی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہاں کمزور رہ جاتے ہیں، کہاں لابینگ میں کمزوری ہے، ڈپلومیسی میں کہیں کمزوری ہے، کہاں بھارت زیادہ متحرک ہے، زیادہ وزن رکھتا ہے. in a nutshell if I ask you کہاں کمی بیشی رہ جاتی ہے؟ پہ رہ جاتی ہوں. اگر آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ نے کشمیر کے اوپر صرف شور مچانا ہے، تو آئی تھنک ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی اس چیز پہ لانی پڑے گی کہ ہمارا اینڈ آبجیکٹو ویزا ویز کشمیر کیا ہے. کیا ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم صرف اس کو پوری دنیا میں ایک اٹھائیں ایز اے کاز؟ جو آپ کو پتا ہے کہ پیلسٹائن کا کاز تو کافی زیادہ کشمیر سے بھی زیادہ اٹھا ہوا ہے. ہر کسی کو پتا ہے کہ وہاں جارحیت ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس ابیوز آف اے ڈسپرپورشنیٹ لیول ہو رہے ہیں، کہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے اسرائیل کے تھرو پیلسٹائن میں اور انڈیا کے تھرو کشمیر میں. اور اس کو ہمارے اٹھانے سے بہت زیادہ افیکٹو جو چیزیں نیو یارک ٹائمز میں ان کے اوپر آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ جو کمپلیٹ ہیومن رائٹ ابیوز ہوا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم ہوا ہے مودی کے دور میں، پرائم منسٹر مودی کے دور میں کشمیر میں، اس کی ہر جگہ آواز اٹھی ہے، لوگوں نے رپورٹ کیا ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے ایٹسیٹرا. اب ایشو یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو آبجیکٹو یقیناً شارٹ ٹرم تو ہونا ہوگا، لیکن شارٹ ٹرم ہوتے ہوتے وہ اب ہمیں 70 سال گزر رہے ہیں. بٹ ہمارا لانگ ٹرم آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں کشمیری عوام کا درد دل میں ہے، اور اگر ہم یہ ٹرولی بلیو کرتے ہیں کہ کشمیر is a disputed territory, neither an integral part, and if an integral part of any country, then certainly Pakistan. ہمیں یقیناً کشمیری عوام کے لیے ان کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح آگے نکلنا چاہیے. اور اس کے لیے وہ جو ٹرائی پیٹریٹ ڈائلاگ ہوتا ہے بٹوین دا ٹو اسٹیٹس اینڈ دا کشمیری پیپل، وہی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے تھرو. دیکھیں ہم نے جنگیں بھی اس پہ لڑ لی، شور بھی اس پہ مچا لیا. اگر آپ کچھ سیکھنا چاہیں اپنی 70 سالہ ہسٹری سے، تو شاید ہمیں سیکھنے کو یہی ملے گا کہ یہ ہم ڈائلاگ کے تھرو ہی. دیکھیں سیف فریقی مذاکرات سے بھارت آج بھی انکاری ہے، آج بھی مسئلہ ہے. So when I ask you this and I particularly ask you specifically,
I want to know, हिना बीबी, कि हमारी रिसोर्सेज में कमी है, हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, डिप्लोमेसी, लॉबिंग, ह्यूमन रिसोर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू में मसला है, या फॉर इंस्टेंस कश्मीर कॉज कमेटी, अगर आपके पास मौलाना फजल रहमान जैसी शख्सियात, तगड़ी सियासी शख्सियात मौजूद रही हैं एक डेकेड से, एक दहाई से, और फिर भी आपने देखा है कि नहीं वो आगाही, नहीं वो एक मूवमेंट, या नहीं वो एक नैरेटिव पूरी दुनिया में बेचा गया, बल्कि अगर कोई नैरेटिव एको किया है तो वो पाकिस्तान और टेररिज्म एको किया है. So I want to know with you specifically कि what do you think is what has been the reason? देखिए, ऑब्वियसली बिकॉज पाकिस्तान से कई खबरें ऐसी उठती हैं जिससे पाकिस्तान को कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते, और हम उसको नैरेटिव को मैनेज करते करते कोई चीजें, आपको पता है हमारे अभी 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले तक कोई ऐसे लोग पाकिस्तान से बरामद हुए, ऐसी चीजें पाकिस्तान में हुई जहाँ हमारा नैरेटिव जितना भी आप स्ट्रॉन्ग करना चाहें नहीं हो सकता. बट अगेन मेहर, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट, आप नैरेटिव को जरूर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बट क्या हमारा मकसद एज अ स्टेट सिर्फ नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करना है और जो वहाँ पे ज्यादती हो रही है उसको आगाही करना है, या हमारा मकसद एज अ स्टेट इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है? अगर हमारा मकसद एज अ स्टेट इस डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो हमें ये मान जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो हम ये कहते हैं ना, हम ये यूएन में उठा रहे हैं, ये हम इसके साथ डायलॉग कर रहे हैं, ये हम उस पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, इन सारी चीजों का आपने देखा यूएन का रोल क्या बढ़ा है या कम हुआ है? यूएन हैज बिकम ऑलमोस्ट इररेलेवेंट राइट नाउ. इराक का जो अटैक हुआ, क्या वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन से हुआ? आजकल जो सीरिया में हो रहा है, क्या उनकी और यमन तो ये हम एक नैरेटिव बिल्डिंग में इतना ज्यादा गुम जाते हैं कि हम शायद अपना एक जो स्ट्रेटेजिक फोकस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कश्मीरी अवाम जिस जुल्म और जारियत और स्टेट टेररिज्म के थ्रू जा रही है, उनको उसमें से आजाद करना हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. देन वी हैव टू वॉक बैकवर्ड्स एंड से कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. सो ओके, स्टे विद मी, मेरे साथ रहिएगा. हुमायूं अख्तर साहब, अगर यही मकसद रख लिया जाए तो हमने तो बहुत से रिसोर्सेज इसको डेडिकेट किए हैं पिछले 10 साल में. यू हैड अ कश्मीर कमेटी, 55 करोड़ उसका सालाना बजट रहा है, फेडरल मिनिस्टर की हैसियत रही है, 20 ग्रेड का सेक्रेटरी मौजूद रहा है मौलाना साहब के पास, 1300 सीसी की गाड़ियां हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस रहे हैं, मगर फिर भी 2016 के अंदर मियां साहब को 22 रुकनी एक इंटरनेशनल डेलीगेशन भेजनी पड़ी, सेपरेट फ्रॉम द कश्मीर कमेटी. पूरी दुनिया के अंदर के इसके बारे में बात की जाए, राजुल हक की क़यादत में अगर आपको याद हो, तो वो काम भी रहा है. ऑफ कोर्स इन द लास्ट 5 years वी नेवर हैड अ मिनिस्टर, वजीर खारजा भी नहीं था. सो डू यू थिंक कि हमारा फोकस जो है वो नहीं है, जिस तरह हिना बीबी शायद दुरुस्त फरमा रही हैं कि शोर शराबे पे अहमियत ज़्यादा दी जाती है, नॉट एक्चुअल वर्क, कि यार इम्प्लीमेंटेबल, आप देखिए कि अचीवेबल गोल्स क्या हैं? जी, मैं ये 1300 से 1600 कर दें सीसी, या 22 की जगह 23 ग्रेड का रखते हैं, इससे कुछ नहीं होना. बेसिकली हमारी जो लॉबिंग एफर्ट्स हैं वो लैक लस्टर हैं, उन्होंने कभी कुछ रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें इन एफर्ट्स की भी इतनी गलती नहीं, और ना ही कश्मीर कमेटी की इतनी गलती. आपने देखा, दो बुनियादी चीज़ें देखिए. इंडिया तैयार था वाजपेयी साहब के नीचे हमसे बातचीत करने में, एक फार्मूला मौजूद है इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और वही फार्मूला एक्टिव हुआ फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में 2006-2007 में, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे. एक नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई और उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई. इस वक्त जो बीजेपी की हुकूमत है उसकी पॉलिसी ये है कि वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए. तो सर इंतखाबात भी तो सर पे हैं. माजी में तो इंडिया पाकिस्तान दोनों राजी थे और इसलिए बातचीत आगे बढ़ी. इस वक्त तो इंडिया बातचीत करना ही नहीं चाहता आपसे, तो पाकिस्तान जितनी मर्जी लॉबिंग करे या कश्मीर कमेटी जो मर्जी करे, इससे अभी कुछ नहीं होना. एक और चीज़ ये हुई है वह कि जिस तरह पैलेस्टाइन का कोई सलूशन नहीं निकल सका, इसलिए कि जो वेस्टर्न दुनिया है वो इजराइल के साथ है. अनफॉर्चुनेटली अभी चाइना अमेरिका के तनाज़े में वेस्टर्न दुनिया जो है उसका टिल्ट इंडिया की तरफ है, भारत की तरफ है. और बावजूद इसके कि बहुत ब्रुटैलिटी हुई है पिछले 3 सालों में वाजपेयी साहब की, और स्टेट टेररिज्म हुआ है, अब कुछ इसकी आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं, लेकिन दुनिया उस तरीके से इंडिया पे दबाव डालने को तैयार ही नहीं है. ये जो वेस्टर्न दुनिया है
جس سے ہوگا بھی ہے. جو امید کی کرن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کی یوتھ ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, اس کو کوئی نہیں دبا سکے گا. اس پہ آپ انڈیا جو مرضی کرے, اپنی دگنی فوج کھڑی کر دے, وہ اب نہیں دبے گی. دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو 2019 کا انڈیا کا الیکشن ہے, 2019 کا الیکشن ہے, اس میں آخری بات کیا دوں, دیکھنا یہ ہے میں کہ 2019 کے الیکشن کے بعد جو بھی الیکٹ ہوتا ہے, بی جے پی آتی ہے یا کانگریس آتی ہے, آیا وہ پاکستان سے ڈائیلاگ ریزیوم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تیار ہے اور اس وقت انڈیا تیار نہیں ہے. اوکے, سو اینڈ ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا رانا صاحب کہ بھارت یا تو سیف فری کی مذاکرات سے کتراتا ہے, یا اس کو ایشو ریکگنائز کرنے سے اوپنلی کتراتا ہے, یا پھر آف کورس یہ بات ہوتی ہے بائنگ ٹائم کے حوالے سے کوششیں رہتی ہیں. مگر سر یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ یہ کیس تو ہم لڑ رہے ہیں نا 70 سالوں سے, کیس تو ہمارا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب, کے ادھر تو یوتھ کھڑی ہو گئی ہے. بٹ آف کورس $1 ملین سوال آج بھی یہ ہوگا کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد ڈڈ وی یہ جو نئی تحریک جس نے جنم لیا برہان وانی کے بعد, ہم نے اس کو اون کیا, ڈڈ وی میک دا موسٹ آف اٹ انٹرنیشنلی, ڈڈ وی یوز اٹ to the advantage of Kashmiris and their cause. And مجھے لگتا ہے بدقسمتی سے بھی ڈنگ ہم نے جس فورم کے اوپر کوشش کی ہے اس کے اوپر سوال کرنے کی, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب بات کی کہ بھئی آپ نے کیا کیا اکمپلش کیا ہے, وہ ناراض ہوئے. سرتاج عزیز صاحب سے جب بات کی کشمیر کے حوالے سے یا اوفا گوفپ کے حوالے سے, he used to get angry. It seems کہ we do not want to talk about the bigger issues, بلکہ میری پروڈیوسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کا ایک سارٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے, ایک دفعہ ملاحظہ کر لیجئے. پہلے جسٹ ایک ایٹیٹیوڈ دیکھیے گا, ایک ناراضگی دیکھیے گا لہجے میں. یا سرے سے اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ تبدیل کر دینی چاہیے, آپ کا رد عمل اس پر میرا کوئی رد عمل نہیں ہے, نو کمنٹس. میری بات تو سنو یار, چونکہ آج فضل الرحمان اس کا چیئرمین ہے, تو فضل الرحمان اب آرمی چیف بھی ہے اس مسئلے کے لیے, ISI کا چیف بھی ہے. آج فضل الرحمان جو ہے وہ وزیر خارجہ بھی ہے, آج وزیر اعظم بھی ہے, اور ایسے سوالات آپ کر رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. سرے سے اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ تبدیل کر دینی چاہیے, آپ کا رد عمل. نو کمنٹس. ہم نے تو آج تک وہاں پر شاپنگ تک بھی نہیں کی ہے کہ ہم کوئی اپنے لیے ذات کے لیے کوئی 2 روپے خرچ کریں ان میں سے. سر سردار خالد ابراہیم صاحب ہوں, آپ کے شاید سید علی شاہ گیلانی صاحب ہوں, یہ تو انہوں نے کب تک اتنی دیر تک یہ مطالبے کیے کہ یہ قیادت چینج کریں, چیئرمین شپ چینج کریں. It might be a little very small issue in the larger scheme of things. It just shows our commitment. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کشمیر کمیٹی کے متعلق بات کر رہے ہیں, یا مولانا فضل الرحمان کی, یا کوئی بھی ان کا چیئرمین ہو, اس کو میں اتنی زیادہ اس کشمیر کے ریزولوشن کے لیے, ایشو کے ریزولوشن کے لیے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. آپ کو پتہ ہے میں نے کہا نا اسمالر ایشو ان دی لارجر اسکیم آف تھنگس سر, مگر یہ سارا کچھ ساتھ ملایا جائے, پٹ ٹوگیدر. میری بات سن لیں. جب تک پیچھے گورنمنٹ کی ایک فارن منسٹر, ایک آپ جو وہ بات کر رہے ہیں, جس طرح ہمارے آرم فورسز ہیں, جس طرح ان کا ایک رول ہے فارن پالیسی میں, اس طرح ایک حکومت پاکستان ہے, جو بھی حکومت ہو, چاہے کسی پارٹی کی بھی ہو, جب تک وہ اگریسولی اس کو نہیں بات کریں گے. میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ ہم نے بہت سارے موقعوں پہ جو ایشوز تھے ان کو کیش نہیں کیا, بلکہ انڈیا پہ دباؤ کیوں آئے گا؟ جب دباؤ آیا ہے تو انہوں نے بات کرنے کی بات کی ہے ہمارے ساتھ, ڈائیلاگ. یہ ڈائیلاگ ہی ایک راستہ ہے. وہ جو UN کی بات کیا ہے ہنا نے, بالکل بات ٹھیک ہے. UN اب آلموسٹ ارریلیونٹ ہو چکا ہے, وہ ایک بغل بچہ بنا ہوا ہے ایک سپر پاور کا. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, انڈیا ود دا پیسج آف ٹائم اوور اے پیریڈ بڑا گرو کر گیا اور بڑا اسٹرانگ ہو گیا اکنامکلی اور دوسرے بھی شعبوں میں, سیکیورٹی کے مسئلے میں بھی. اور پھر اس کو پوری سپورٹ ہے ویسٹ کی بھی اور امریکہ کی بھی, اور جس طرح کے. اس لیے جب تک ہم اس کو ریلیجیسلی نہیں کریں گے, جب تک میں نہیں سمجھتا کہ پریشر نہیں آئے گا. ان کی ٹھیک ہے کہ وہ اب یوتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہے, بالکل اچھی بات ہے آج کل, مگر وکیل تو ہم ہیں, وکالت تو ہم کر رہے ہیں نا. لیکن جب تک ہم نہیں بات کریں گے, اوفا کی بات ہو, کہیں مجھے بتائیں کہاں ہم نے, کہاں ہمارے ڈپلومیٹس نے کہاں وہاں جا کے ہیمرنگ کی ہے بار بار کہ یہ مسئلہ ہے. سر آپ کو اوفا میں یاد تھا نا مسئلہ کیا تھا؟ the T word was used not the K word. ٹیررزم کا ذکر بھارت نے کرا لیا اپنی وہ ریزولوشن میں پاکستان کے ساتھ جوائنٹ اس میں, مگر کشمیر کا ذکر ہم نے نہیں کیا. we called it the اوفا گوفپ. سرتاج عزیز صاحب نے اس کے اوپر انٹرویو سے کھڑے ہو گئے کہ میں نے بات نہیں کرنی.
یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں لیا گیا. دیکھیں ٹیررزم تھا اس میں ٹھیک ہے کیونکہ سب انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ تھی اور ایک سب کے لیے ایک مسئلہ تھا, انٹرنیشنل ایشو تھا, اس کو جس طرح لیا گیا فائنلی دیکھیں جس طرح ہم نے اس پہ کام کیا وہ اللہ کے فضل سے اس پہ ہم نے قابو پایا. لیکن یہ ایسا ایشو نہیں ہے, موقع آئے ہیں جہاں وہ بات کرنے کو تیار ہوئے ہیں, لیکن بائنگ ٹائم والی بات بھی ان کا ایک اسٹریٹجی رہی ہے کہ یہ بڑا پریشر ہے اس سے نکل جائیں اور وہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے. لیکن یہاں تک وقت آیا کہ ساک کانفرنس پہ انہوں نے ویٹو کیا ہے کہ ہم ساک کی میٹنگ نہیں ہونے دیں گے یا نہیں جائیں گے. اور اب جو ریجنل معاملات ہیں اس میں بھی دیکھیں زیادہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں, جتنے ملک ہیں یہ وہ اگر ویٹو کرتا ہے تو کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ میٹنگ کرنے کو تیار نہیں ہوتا, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا دوسرے ساک کے ممبرز ہو. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد اسٹے ود اس آن نیوز آئی. ناظرین, بدقسمتی سے میاں صاحب کی خرابی صحت پاکستان کی داخلی سیاست کو خراب کرتی چلی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں عدم برداشت ہو یا ایک نیا کمپلیٹلی ایک نیا قسم کے نئے یارڈ سٹکس رکھے جا رہے ہوں آپ کی پولیٹکس کے اندر, بیانات کے اندر نئے پیمانے سیٹ کیے جا رہے ہوں. اٹ نیور سیزز ٹو امیز. اور اگر یہ کہنا شاید یہ بھی غلط نہ ہوگا کہ حکومت وقت کے نمائندگان اراکین کے ذہنوں پہ ان کے اسباب پہ لب پہ لگتا ہے کہ این آر او ڈھیل یہ ایشو زیادہ سوار ہیں کمپیئر ٹو اپوزیشن یا حزب اختلاف میں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے, وہ جواب در جواب دیتے دیتے یا جسٹیفائی کرتے کرتے ہی پائے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آج پھر ایک دفعہ شیخ رشید صاحب بات انہوں نے کی ہے ڈیلنگ یا ڈھیلنگ این آر او, اور بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ اگر ایسا کچھ چل رہا ہے تو حکومت کے سامنے, عوام کے سامنے رکھا جائے. ایک سینئر وزیر کی جانب سے, ایک سینئر کیبنٹ منسٹر کی جانب سے یہ اگر کا استعمال جو ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعی پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ رانا تنویر صاحب, اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے میاں صاحب کو. اینڈ انفارچونیٹلی ہم وہ قوم ہیں جو سیکھتے نہیں ہیں. بیگم کلثوم نواز کو اللہ جنت نصیب کرے, ان کی بیماری پہ, ان کی سفرنگ پہ بھی یہاں کھل کے سیاست ہوئی, بیان بازی ہوئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رخصت ہو گئی. مگر پھر بھی کچھ نہیں رکا. آج بھی جس طرح میں نے کہا بدقسمتی سے میاں صاحب کی خرابی صحت جو ہے وہ سیاست میں بیماری ضرور لے کر آ رہی ہے. آپ کا آج یہ بہرحال کہنا تھا کہ شاید آپ دیکھنا چاہیں گے کہ بیرون ملک ان کا علاج ہو. جی میں دیکھیں, ایک تو بڑا بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی کہ اوور اے پیریڈ بہت سارے فیزز آئے ہیں جس میں ہماری سیاست مختلف اس نے سمت لی ہے. لیکن یہ جو 2018 کے الیکشن کے بعد کام شروع ہے, یا اس سے پہلے آپ نے 5 سال دیکھا 2013 کے الیکشن کے بعد کہ کیسا گروپ پالیٹکس میں آیا ہے, جس کو میں کہتا ہوں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. بہت ان کا سطحی سے ہی وہ سوچ رکھتے ہیں سیاست میں, اور اس کو لے کے آگے چلے ہیں تاکہ ان کو اقتدار مل گیا 2018 میں. جس طرح بھی ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ان کو اقتدار ملنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں وہ کسی پوزیشن میں آتے ہیں تو بالکل وہ اس کو پوزیشن کے مطابق کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اوپر سے نیچے تک, چاہے کیبنٹ ممبرز ہوں یا ممبر پارلیمنٹ ہوں یا ان کا باس ہو, وہ گرو نہیں کر سکے. اور پہلے نیریٹو تھا کہ ایک وہ ڈاکو چور کا, اب یہ ڈیل کا شور مچایا ہوا ہے. اور اب دیکھیں جب بیگم صاحبہ کی بیماری تھی اس وقت بھی اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ اس کو سیاست ہی کی گئی بیماری پہ, اور حتیٰ کہ ان کی ڈیتھ ہوگی. میرا خیال ہے اگر انسان ہو تو ان کو گلٹ ضرور ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں, جس طرح اعتزاز حسن صاحب نے بھی اس پہ ہزارے شرمندگی یا ہزارے افسوس کیا کہ میں نے ایسی باتیں کی ہیں. اور بعد میں بندے کو یہ گلٹ رہتا ہے مرنے تک کہ اگر کوئی انسان ہو. تو میں سمجھتا ہوں آپ یہ لوگ دیکھیں, یہ شیخ رشید کس کی آپ بات کرتے ہیں, میں تو کیونکہ 85 سے میں نے دیکھا ہے اس کی سیاست, اور اس سے پہلے یہ سنتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف میں کس طرح انہوں چلے ہیں. تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ بہت ہی سر کس پہ بات نہیں کریں گے؟ شیخ رشید صاحب پہ بات نہیں کریں گے, چوہان صاحب پہ بات نہیں کریں گے, فواد چودھری پہ بات نہیں کریں گے, فیصل واڈا پہ بات نہیں کریں گے. میری بات سنیں, ہماری ویلیوز ہیں, ہماری قدریں ہیں, ہمارے ایک سلسلہ ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بات. لیکن افسوس ہم کر سکتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. آج میاں صاحب کی جو بیماری ہے اس کو مجھے بتائیں کہ آج بھی بورڈ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 5-6 جو انہوں نے بورڈ بنائے ہیں
انہوں نے 5-6 7 وہ ملٹیپل ایشوز ہیں ان کے ہیلتھ کے. سر مگر اور آج سب کی سے بڑا ساری ایشو جو رپورٹس ہے کلیئر ان کا آئی ہیں. ہارٹ ان کو دل کا ایک عارضہ ہے, اور اس کی ایک ہسٹری ہے جہاں وہ آپ کو پتا ہوگا لندن میں انہوں نے 2-3 دفعہ وہ میجر سرجری سے گزرے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنی مجھے سمجھ آتی. پھر 4 مہینوں سے یہ کہہ رہے ہیں ڈیل یا 3 مہینوں سے, تاکہ پرائم منسٹر خود بات کرتا ہے کہ ڈیل نہیں ہونی دوں گا میں اوور مائی ڈیڈ باڈی. بھائی کون مانگ رہا ہے, کون ڈیل ہے تمہارے. پھر میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر بٹ اف ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ ہیں یا گورنمنٹ والوں کو یہ کرنا, واقعی یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے عدالت سے. بے کیس جو ہے وہ بڑے کمزور کیس ہیں. پہلے بھی ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس کا مسئلہ تھا اس میں دیکھا جو ججمنٹ آئی ہے اس کو جس طرح اس کی ججمنٹ پہ انہوں نے دھجیاں بکھر گئی ہیں. ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے بیل کا, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی کمزور ججمنٹ تھی. اس میں کوئی ایویڈنس نہیں تھا, کوئی حتیٰ کہ کہا کرپشن نہیں ہے, کرپٹ پریکٹس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو یہ بھی جو العزیزیہ میں آیا وہ بھی میں کہوں فورسڈ ایک ججمنٹ آئی ہے, اس کا بھی ہمیں کبھی امید ہے کہ عدالت سے ہمیں ریلیف ملے گا. لیکن یہ اپریہینڈ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہم کہیں گے دیکھیں جی بھائی اگر کوئی ایسی ریلیف ہوتا ہے جو ہمارا میرٹ پہ بنتا ہے یا لیگلی بنتا ہے یا عدالت سے ملتا ہے تو اس کو یہ ایکشور کریں گے. نہیں کہتے تھے بھائی اگر گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ جو بڑی انتقامی کاروائیاں کرتی ہے, ایسی گورنمنٹ جو بڑا وکٹمائزیشن پہ اپنا اعتقاد ایمان رکھتی ہے, اس کا ایک ہی کام ہے تو اس کو پھر کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیل کون مانگ رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے, کون دے رہا ہے, کون ان کے پاس گیا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے فورم پہ کئی دفعہ کہا ہے, میڈیا پہ چینلز پہ کہا ہے, باہر پریس کے سامنے کہا ہے, آپ کے سامنے سارے, حتیٰ کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے جب وہ باہر تھے تو انہوں نے کہا جی کون سی ڈیل, مجھے تو بتائیں کون مانگ رہا ہے ڈیل, کس سے مانگ رہا ہے. اور پھر یہ بات بھی نہیں کرتے. سارا دن ایک انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے اور کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. اب لوگوں کے سامنے یہ بھی میرا حال ایکسپوز ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہوا ایسا تو چمن پردے کے پیچھے پتہ نہیں چیئرمین میں کیا کیا ہو رہا ہے. میں سن رہا تھا شیر شہید کو. یہ کوئی باتیں ہیں. ان کا سیاست میں جو روزگار ان کا یہ ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور پھر اپنے کاروائی ڈالیں اپنے وہ جہاں ان کے پرائم منسٹر جو بھی ہوتا ہے یا جس طرح ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو اس وقت بھی یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کے بے نظیر بھٹو کے خلاف کس طرح کے بیان دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب سیاست میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے. ہمایوں صاحب, ایک سینئر کیبنٹ منسٹرز کی طرف سے ایک رٹ ہے جو ختم نہیں ہو رہی, ڈھیلنگ یعنی کہ روز آئے روز. اب کیا اپنی کارکردگی کے بارے میں اپڈیٹ دینا نہیں ہے یا کچھ ہے نہیں بتانے کو, یا آپ لوگ اتنے بے بس ہیں یا اتنی معلوم نہیں آپ کو ہو کیا رہا ہے کہ کیبنٹ منسٹرز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ اگر کچھ چل رہا ہے تو عوام کے سامنے رکھا جائے. اگر اگر آپ نے تو گلوری ڈیز اور مشرف بھی دیکھے ہیں نا, ان دنوں کے اندر تو این آر او سمجھ آتی تھی اسٹرکٹلی اسپیکنگ. آج تو آلسو ان دا پریزنس آف ایک عدالتی فیصلہ موجود ہے کہ بھئی یہ مفاد عامہ کے خلاف تھا, یہ آئین کے خلاف تھا, یہ آئندہ کبھی بھی نہیں, اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا این آر او کو. تو کس طرح یہ بات کی جا رہی ہے اور کیوں نہیں اس کو سنب کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا؟ جی میں دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن کے نتیجے میں یہ جی آئی ٹیز بنی اور پھر نیب میں معاملات کا اور ریفرنسز 3 بنے. 3 ریفرنسز میں ایک میں کنوکشن ہوئی نواز شریف صاحب کی, وہ ان کو جیل جانا پڑا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا پھر الٹیمیٹلی اس کیس میں سینٹنس سسپینڈ کیا, لیکن وہ جو اپیل ہے وہ ابھی انڈر ہیئرنگ ہے. ایک کیس میں وہ بری ہو گئے, ایک ریفرنس میں, تیسرے ریفرنس میں ان کی کنوکشن آ چکی ہے. اب معاملہ ہے جی میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا. میاں نواز شریف ہماری سیاست, ہماری جو ملک کے قوانین کے مطابق جو جوڈیشل پروسیسز چل رہے ہیں وہ ایک طرف, لیکن میاں نواز شریف کی کوئی بھی انسان ہو, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اب جہاں تک ان کے صحت کے معاملات کا ایشو ہے, ایک میڈیکل بورڈ بیٹھا ہے اور یہ معاملہ غالباً ہائی کورٹ کے آگے جائے گا کہ وہ ہیلتھ بنیاد پہ
آیا ان کا سینٹنس سسپینڈ کر سکتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 ان کو باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں. اور اگر جو بھی کورٹ یہ فیصلہ کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں نہ تو حکومت کوئی انٹرفیئر کر سکتی ہے نہ کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے. سر ہو سکتا ہے مشرف کی طرح، اگر مشرف کی طرح اگر آپ حکومت وقت کے نہیں، میں بات مکمل کر لوں نا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. مشرف کی طرح دیکھیے، یہ جو عدالتی معاملات چل رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی واضح پوزیشن ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی خاص اسپیشل بل نہیں لائیں گے جس کے تحت ان کی جو بھی الیجڈلی میں اب کنوکشن ہو چکی ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ رفع دفع ہو جائیں. یہ معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں، چلتے رہیں. صرف یہ ہوگا کہ عدالت آیا ان کو اجازت دیتی ہے باہر جانے کے کہ نہیں، اور سینٹنس سسپینڈ کر کے کوئی ان کی جو اگر یہ قصوروار ہے تو کوئی معافی نہیں ہوگی. ہاں، اب سیاست میں دیکھیے آپ کے جو اسپوکس پرسن ہے پی ایم ایل این کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ کون سا این آر او، ہم نے کچھ نہیں کہا. اور ہمارے بھی جو ہیں اسپوکس پرسن جو نوجوان جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ قیاس شہریاں تو چلیں گے، لیکن جو ٹیکنیکل بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ دیٹ از دا ریئل سچویشن. اوکے، مگر یعنی کہ میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو دیکھیں نا، جس طرح ہمایوں خان نے کہا ہے، عدلیہ میں یہ سارے کیسز ہیں ہمارے جوڈیشری کے پاس ہیں. این آر او گورنمنٹ کا، اس کا مطلب کہ اگر ہم کسی سے کوئی رائے مانگ رہے ہیں تو گورنمنٹ کیا انفلوئنس کر سکتی ہے عدلیہ کو؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ہم اداروں پہ، جو دوسری طرف ادارے ہیں جوڈیشری سے الگ بھی، ان پہ بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، خود ہی ایسی بات کر کے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید ہم، میں حیران ہوں کہ یہ خام خواہ اس میں آ جاتے ہیں. اگر کوئی ادارے یہ کام کر رہے ہیں اور سلسلہ چل رہا ہے تو شور ڈال کے یہ سارا ملبہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. تو ابھی عدلیہ میں یہ مسئلہ ہے، عدلیہ سے یہ کس طرح اگر کوئی ریلیف ملتا ہے. اگر کوئی دیکھیں، اگر ایک جج نے کنوکشن کی کنوکٹ کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ہوگی، سسپینڈ کر دی انہوں نے کنوکشن، ان کی سزا جو ہے. تو سپریم کورٹ نے اس پہ جو بات کی، ہاں، تو ہم کب کہتے ہیں کہ وہاں سے بری ہو گئے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کون سا کرو، کیا سا ریلیف جو بھی ہمیں ملنا ہے، اگر بری ہونا ہے تو عدلیہ سے ہونا ہے، اگر بیل ملنی ہے تو عدلیہ سے ملنی ہے، اگر کچھ نہیں ریلیف ملنا تو نہیں ملنا. تو آپ بیچ میں کون سا، آپ کہتے ہیں نوجوان، جس بات میں کہا جاتے ہیں ہمایوں خان، یہ شیخ رشید نوجوان ہے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سے تو ڈبل اس کی عمر ہے. رانا تنویر، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. شیخ رشید تو اپنی ان کی پارٹی ہے. نہیں، پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کا حصہ ہے یار. پی ٹی آئی وہ اس وقت تو بہت بار بنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے عمران خان کے بعد میں ہوں ہی میں، وہ تو یہ کہتا ہے آپ کو تو وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ لے جاتا پی ٹی آئی والوں کو. وہ کہتا ہے عمران کے بعد میں ہوں اصل کھلاڑی. نہیں، خان صاحب خود بھی کتنی بار یہ کہہ چکے ہیں. ایک اور وفاقی وزیر تو بہرحال ان ممالک کے نام لے چکے ہیں جن کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ڈیل کی بات ہوئی ہے، ہم سے رابطے ہوئے ہیں. سو یہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے آن دا فلور آف دا اسمبلی، آؤٹ سائڈ ایز ویل، آن ٹاک شوز ایز ویل. مہر ہو سکتا ہے مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنا ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہوں، اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں. نہیں، آپ کے پرائم منسٹر نے ہمایوں خان کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے نہ سعودیہ نے بات کی ہے جب میں نے وزٹ کیا ہے، جب میں ٹرکی گیا ہوں تو میرے ساتھ ایون ڈسکس بھی نہیں ہوئے میاں صاحبان. آپ کے پرائم منسٹر نے کہا ہے، پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر یہی ہو سکتا ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کو کس طرح ممالک کی بات کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے سر کہ اگر مشرف، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی طرح اگر بال فیڈرل گورنمنٹ کے کورٹ میں ڈال دیا گیا عدالتوں کی جانب سے کہ نام ای سی ایل سے ہٹا دیں، بیرون ملک اگر علاج کی اجازت دینی ہے تو آپ کا پروگیٹو ہے، اگر آپ دینا چاہیں تو کیا اجازت دے گی گورنمنٹ؟ میرے سے سوال ہے مہر. یس سر. دیکھیے، آئی فیل نمبر ون، اس ایشو پہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جس کیس میں میاں صاحب ابھی سزا کاٹ رہے ہیں 7 سال کی، اس میں اگر وہ سینٹنس سسپینڈ کرتے ہیں تو دیٹس ایشو نمبر 1. وہ تو کورٹ کا معاملہ ہے، اس میں گورنمنٹ کی کوئی شے نہیں ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کورٹ ریکمینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ دیکھیں ان کو باہر جانے کی ان کی خواہش ہے،
تو اس کو آپ ECL سے ہٹا دیں تو وہ پھر بیسک گورنمنٹ اس کو اس طرح بھی لے سکتی ہے کہ کورٹ کی انسٹرکشنز پہ وہ باہر جا رہے ہیں. میرا خیال اتنا بڑا دل ہے اس گورنمنٹ کے پاس رانا صاحب. میں یہ کہوں گا, میں یہ ضرور کہوں گا, یہ میرا ذاتی ویو ہے, جہاں تک ہیلتھ معاملات ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کو محتاط رہنا چاہیے کہ اگر فرض کریں گورنمنٹ ایسی پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ جانا روک سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ میاں صاحب کی صحت بگڑنے لگ جاتی ہے تو یہ کوئی اچھی سچویشن نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے جو بھی کورٹ کی سفارشات آئیں گی اور جس نوعیت کی بھی. میرا وقت ختم ہو گیا. رانا صاحب آپ اتنا بڑے دل جگرے کا کی امید رکھتے ہیں اس حکومت سے؟ نہیں بالکل نہیں رکھتے. جس طرح وہ صحت پہ سیاست کر رہے ہیں, جس طرح کے وہ بیانات دیکھیں. ایک میں نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے جب میں ہاسپٹل گیا تھا تو شاید آپ نے دیکھی ہو. میں نے کہا تھا کہ ایک تو ہم پریشان ہیں, ان کی تشویش ہے ان کی صحت کے متعلق. دوسرا ان کے بیانات وہ جس طرح زخموں میں نمک چھڑ رہے ہیں, تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ منسٹر کے بیانات, یہ منسٹرز کیسے منسٹرز ہیں؟ ان کو کوئی ذمہ داری نہیں. جس طرح آپ نے کہا کوئی کام کریں منسٹریز میں کریں, منسٹریوں کی طرف توجہ نہیں ہے, وہاں کوئی پرفارم نہیں کر رہے, کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے, کوئی وہاں پہ پروگرس نہیں ہے. مجھے پتا ذاتی طور پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. سارا دن میاں صاحب کی صحت پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. یہ ایک عجیب جماعت ہے جس میں اگر میں نے سنا ہے کہ عمران خان بعض اوقات کہتے بھی ہیں یار ایسی بات نہ کریں, تو ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. کس طرح آپ نے شفٹنگ اومنی والے کو, مجید کو کس طرح آپ نے ڈیالہ سے ادھر کر دیا پنجاب گورنمنٹ نے. بھائی کیا آپ کی کوارڈینیشن نہیں ہے؟ اتنا بڑا ایشو تھا اور عمران خان صاحب نے بیٹھے اس کو ریورس کرایا. سے میرا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو بھی جلد شفاعت عافیت. اور آف کورس اس کے اوپر ڈھیل ہے, تبصرے بہت ہیں, مگر شاید یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ میاں صاحب کو باہر علاج کے لیے بھیجنے کے حوالے سے ایز آف رائٹ ناؤ وہ خود تو کہتے ہیں کہ میں نہیں جانا چاہتا, ہم نہیں یہ ریلیف مانگ رہے, مگر ان کے فالوورز یا ان کے جماعت کے جو رہنما ہیں وہ یہ ضرور جو ہے آن دا ریکارڈ گزارش اب کر چکے ہیں, ڈیمانڈ کر چکے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.